السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وعلى الغوث العالمین جیلانی محی الدین وأهل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ الرشید النذیر، الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے و جہاں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں جھوم جھوم کر درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا معدن الجود والکرم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا شعر پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا کو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں تر۔ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے یہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں تر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا، تو مکہ کی سرزمین پر ایک عظیم انقلاب پیدا ہو گیا۔ بھائی بھائی میں اختلاف شروع ہو گئے، باپ بیٹے میں اختلاف، شوہر و بیوی میں اختلاف، محلے محلے میں اختلاف شروع کہ محمد نے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا ہے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کر رہے ہیں۔ اس وقت مکہ کے بڑے بڑے تاجر تجارت کرنے کے لیے ملک شام کی طرف جا رہے تھے۔ تجارتی قافلہ کے سردار ابو بکر ابن قحافہ ہیں جو سالار قافلہ بن کر کے تشریف لے جا رہے ہیں، سردار فجار بن کر کے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس دور میں نئی سواریاں نہیں تھیں، یہ گاڑیاں موٹر کار یہ سب کچھ بھی نہیں، یعنی خچروں پر، گدھوں پر، اونٹوں پر اپنے سامانوں کو یہ لاتے تھے اور تجارت کیا کرتے تھے۔ ملک شام جب چند منزل رہ گیا تو ابو بکر ابن قحافہ نے کہا کہ جھاڑیاں ہیں، جنگلات ہیں، ان کے درمیان سے ہو کر کے جانا ہے، آج ہم رات یہی بسر کرتے ہیں۔ وہ سامنے گرجا گھر ہے، اس کے اندر ہم اپنے تجارت کے نازک سامان کو رکھتے تھے۔ ابو بکر ابن قحافہ نے اپنے غلام کو بھیجا، ان کا غلام جب پہنچتا ہے تو راہب کا غلام دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، اس سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا ہم مکہ کے تاجر ہیں اور ہم اپنے تجارت کے نازک سامان کو یہاں رکھنا چاہتے ہیں، رات بسر کرنا چاہتے ہیں، رات گزارنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا یہاں پر کسی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ سے پہلے کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے ایسا گھنونا کردار کیا ہے کہ ہمارا آقا خفا ہو گیا، اب کسی کو یہاں رکنے کی اور ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ تو غلام جاتا ہے
اور اپنے آقا سے عرض کرتا ہے حضور مکہ سے کچھ تجارتی لوگ آئے ہیں، وہ اپنے سامان کو یہاں رکھنا چاہتے ہیں، رات بسیرا کرنا چاہتے ہیں، رات گزارنا چاہتے ہیں۔ تو مکہ کا نام جب راہب نے سنا تو چونک گیا، کھڑا ہو گیا، ایک پرانی کتاب نکال کر کے دیکھنے لگا۔ اس نے کہا جاؤ اپنے آقا کو بلا کر کے لاؤ۔ ابو بکر ابن قحافہ کا غلام آتا ہے، رئیس مکہ ابو بکر ابن قحافہ سے کہا کہ راہب آپ کو بلاتا ہے۔ ابو بکر ابن قحافہ جب پہنچتے ہیں تو راہب آپ کی پیشانی کو چومنے لگتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو امیر المومنین کروں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک پڑتے تھے کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو، میرے شہر کا جغرافیہ یہ ہے، میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ اس راہب نے کہا کہ آپ خفا نہ ہوں، مکہ میں نبی آخر الزمان مبعوث ہو چکے ہیں، ان کی نبوت و رسالت کا اعلان ہو چکا ہے، سب سے پہلے آپ کلمہ پڑھیں گے، نبی آخر الزمان آپ کو صدیق کا خطاب عطا فرمائیں گے۔ ابو بکر ابن قحافہ رات کسی طرح سے گزارتے ہیں اور مکہ واپس چلے آتے ہیں۔ مکہ آنے کے بعد جب مکہ میں آپ نے دیکھا کہ ایک عظیم انقلاب برپا ہے، لوگوں سے جب پوچھا تو مکہ کی گلی گلی میں یہ بات گونج رہی تھی کہ محمد نے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا ہے، اپنے رسول اور نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ ابو بکر ابن قحافہ گھر پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ محمد کا کہیں پتہ ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ وہ کبھی اپنے کلمہ کو اس طرح پیش کرتے ہیں، کبھی مکہ والوں کے سامنے جا جا کر کے کلمہ کو پیش کرتے ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ابو بکر ابن قحافہ چلے جاتے ہیں، ایک خوشبو آتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، اس خوشبو کو سونگھتے سونگھتے پہنچ جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پر جلوہ گر ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا، اے ابو بکر ابن قحافہ آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے ابو بکر ابن قحافہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک جملہ اور میں عرض کروں گا کہ نبی جو ہے امتی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کے لیے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے اگر ہم کھڑے ہو جائیں تو درست ہے، دین کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو درست ہے، استاد کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو درست ہے، بڑے کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو درست ہے۔ ابو بکر ابن قحافہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو رہے ہیں، اے ابو بکر ابن قحافہ آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، تم کلمہ پڑھ کر فلاح پا جاؤ گے۔ ابو بکر ابن قحافہ نے کہا جو نبی اور رسول ہوتا ہے اپنی نبوت رسالت کوئی نشانی پیش کرتا ہے، کوئی علامت بتاتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر ابن قحافہ یہ گھر کے اندر جو غائب نے بشارت دی ہے، جو میرے لیے خوشخبری دی ہے، میری نبوت و رسالت کے لیے بتایا ہے، کیا میری نبوت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا میرے نبی ہونے کی دلیل ہے؟ اور کسے کہتے ہیں علم غیب، یہ میرے سرکار کا غیب ہے، میرے سرکار کا علم غیب ہے۔ اگر ابو بکر صدیق کے اندر کلمہ پڑھنے کی تحریک پیدا ہوئی تو علم غیب مصطفیٰ کو جان کر کے ابو بکر ابن قحافہ کے اندر جو ہے کلمہ پڑھنے کی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ آؤ دیکھو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے کیسے غیب حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے، لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام میں داخلہ لے رہے ہیں، اور آج ایک اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کائنات کا کوئی ذرہ نہیں ہے جس کا علم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خفیہ ایجنسی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفاران مکہ ہم پر حملہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وہ کتنے لوگ ہیں؟ ان لوگوں نے کہا آج ان کے یہاں 3 اونٹ ذبح ہوئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟
یعنی موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم کے داہنے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، جب زمین پر رکھ دیتے تو سانپ بن جاتا۔ موسیٰ عرض کرتے ہیں میرے رب میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، میں اس سے اپنے پکڑیوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اس سے میں تیر لگاتا ہوں، اس سے دوسرے کام کرتا ہوں، تو کیا مطلب تمہارا بنایا ہوا قانون اگر مان لیا جائے تو رب کی ذات پر اعتراض پڑے گا، تو رب کیوں پوچھ رہا ہے کیا موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا رب کو نہیں معلوم؟ تو رب کا پوچھنا رب کے نہ جاننے کی دلیل نہیں ہے۔ تو محبوب نے اگر کسی چیز کو نہیں بتایا تو محبوب کے نہ جاننے کی دلیل۔ جب ان کی برائی حد سے زیادہ بڑھ گئی، جب صحابہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور عرض کرتے تھے یا رسول اللہ یہ منافقین لوگ ہیں، یہ کلمہ پڑھ پڑھ کے کافروں سے ملتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی برائی کرتے ہیں۔ میرے آقا خاموش ہیں۔ وہ اتنے بدترین قسم کے منافق تھے کہ جنگوں میں جا کر کے لڑتے تھے، مال غنیمت لیتے تھے، مسجد نبوی میں آگے سب میں نماز پڑھا کرتے تھے، مگر دل میں گھوٹ تھا۔ جب ان کی برائیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ نے سورہ منافقون نازل فرمایا۔ سورہ منافقون ہے، سورہ مومنون ہے۔ جب سورہ منافقون نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں، منبر شریف پر سرکار جلوہ گر ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے منافق ہیں مسجد سے نکل جاؤ۔ آج جو یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ مسجدوں سے نمازیوں کو کیوں نکالا جاتا ہے، کیا نماز پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے، روزہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہے، حج کرنے والا مسلمان نہیں ہے؟ آقا کی مسجد ہے، آقا بھگا رہے ہیں کہ بھاگو ہماری مسجد سے۔ رسول کی مسجد میں بتوں کے پجاری تو داخل نہیں ہوئے کہ چوٹی والا داخل ہوا ہے جو بظاہر کلمہ پڑھ رہا ہے، جو پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے۔ جب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بھاگو ورنہ ایک کا نام لے کر کے بھگاؤں گا، تو کیا جبرائیل امین آ کر کے بتا دیے تھے آقا کو کہ یہ فلاں منافق ہے، یہ فلاں منافق ہے؟ جب سرکار نے یہ کہا بھاگو تو بعض صحابہ کے دل دہل گئے کہ اللہ کہیں میرا نام منافقین میں سے نہ آ جائے، میں اللہ کے حبیب کے سامنے کون سی صفائی پیش کروں گا؟ لیکن یہ اتنے بدترین قسم کے منافق تھے کہ نکل نہیں رہے تھے۔ جب سرکار نے کہا فلاں اٹھ، جب نام لے لے کر میرے سرکار نے بھگایا تو 300 مرد تھے اور 175 عورتیں، یعنی 550 تھے جس کو سرکار نے مسجد سے بھگایا۔ 550 کی تعداد تھی یعنی سرکار نے مسجد سے بھگا دی۔ لیکن یہ اتنے بدترین قسم کے تھے کہ ایک اور مسجد قائم کر دی۔ کیا آپ نے اپنی مسجد سے بھگا دیا؟ ہماری مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنی۔ سرکار نے تو صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ ان کی مسجدوں کو پھونک دو، لگا صحابی نے پھونک دیا، جس کا ذکر قرآن میں ہے مسجد زرار، یعنی نقصان پہنچانے والی مسجد۔ یعنی سرکار کا علم غیب تو دور کی بات ہے، رسول کے غلاموں کو جو علم غیب ہے 200 300 سال کی خبر پہلے کی جو ہے بتا گئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے شہزادے جسے مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے، مصطفیٰ رضا خان، اپنے ایک مرید کے یہاں پہنچے جو ڈاکٹر تھے۔ ان کے مرید نے کہا حضور ایک مولوی ہے جو اٹ پٹ کچھ کا کچھ بکتا رہتا ہے، اور آ جائے تو آپ اطمینان بخش جواب دے دیں تاکہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے۔
اب وہ مولوی آ گیا، اس نے کہا یہی ہے آپ کے مرشد گرامی؟ ہاں یہی ہے ہمارے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ آج اللہ کے رسول کے علم غیب کے تعلق سے مسلمانوں میں دو طبقہ ہے، ایک کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب ہے اور ایک کہتا ہے کہ نہیں۔ تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی 14 سوال جو ہے اس نے یعنی مفتی اعظم ہند سے کر دیا، تو مفتی اعظم ہند نے کہا کہ تم صرف میرے 3 سوالوں کا جواب دے دو، میں تمہارے 14 سوالوں کا جواب دے دوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا بھائی آپ لوگوں کی کوئی عادت ہے کہ بجائے جواب دینے کے کچھ نہ کچھ ٹھوک دیا کرتے۔ مفتی اعظم ہند نے کہا اس مولوی کا شریعت میں کیا حکم ہے جو دوسرے گاؤں سے قرضہ لے کر کے بھاگ آیا ہو اور دینے کی نیت نہ رکھتا ہو؟ اس مولوی کا شریعت میں کیا حکم ہے جس کی ماں بھیک مانگتی ہو؟ اس مولوی کا شریعت میں کیا حکم ہے جس کا بیٹا اپاہج ہو، اپنے بیٹے کی کفالت نہ کرتا ہو؟ اس مولوی نے جو ہے مفتی اعظم ہند کے قدم کو پکڑ لیا کہ بس رہنے دیجیے، وہ مولوی وہی ہوں جو دوسرے گاؤں سے قرضہ لے کر کے بھاگ آیا ہوں، وہ بوڑھی ماں میری ہے جو بھیک مانگتی ہے، وہ اپاہج بیٹا میرا ہے جس کی میں کفالت نہیں کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت، زندہ باد، سبحان اللہ۔ جب غلام مصطفیٰ کا یہ علم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کا کیا علم ہوگا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے دیکھا ہوگا؟ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وما علينا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں